بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ سے تار آ گئی۔ تار کیا آئی ہے کہ آپ نے ٹرمپ کی حلف برداری میں شرکت کرنی ہے، وہ صدر بنے اور 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی ذرائع کی طرف سے یہ خبریں شائع اور نشر کروائی جا رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹرمپ کی طرف سے ذاتی حیثیت میں اپنی حلف برداری کی تقریب میں دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے۔ یہ خبر آج بھی اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹی وی چینل پر نشر بھی ہو چکی ہے۔ تار کی ہم نے بات کی کہ کسی دور میں ایسا ہوتا تھا کہ تار ٹیلی گرام بھیجی جاتی تھی تو تار میں یہ لکھا جاتا تھا کسی ایمرجنسی کی صورت میں۔ ویسے جو کاروباری لوگ تھے وہ اپنے معاملات، اپنے کاروبار کے لیے بھی ٹیلی گرام کا استعمال کرتے تھے، لیکن عموماً ایمرجنسی میں تار بھیجی جاتی تھی کہ جلدی کریں، فلاں بہت بیمار ہے یا اگلے جہان چلا گیا ہے، جلدی سے آ جائیں۔ ٹیلی فون نہیں ہوا کرتے تھے اتنے زیادہ ان دنوں میں، تو تار آ جایا کرتی تھی۔ تو اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری کو بھی ایمرجنسی تار آ گئی ہے، وہ والی تار جس کا ہم نے ذکر کیا، ٹیلی گرام۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو ٹرمپ کی طرف سے ذاتی حیثیت میں دعوت دی گئی ہے۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کو ذاتی حیثیت میں ہم ایسے اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے ہی ذاتی قسم کے مراسم رہے ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری جب وزیر خارجہ تھے، شہباز شریف کے بڑے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی قربت تھی۔ وزیر خارجہ بنائے گئے وہی زمانہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی امریکہ کے کئی دورے کیے گئے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی ہو، گہری دوستی ہو گئی ہو، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنی حلف برداری کی تقریب میں بلا لیا جائے۔ کچھ دیگر حلقے بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایسے دعوت نامے صدر کی طرف سے اگر دیے جاتے ہیں تو چند ایک کو دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ کی طرف سے ذاتی طور پر بلایا گیا ہے چین کے صدر کو۔ اس کے علاوہ 3 یا 4 لوگوں کو ان کی طرف سے بلایا گیا ہے ٹرمپ نے، جن کو ذاتی حیثیت میں بلایا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسی تقریب میں شرکت کریں گے، کرتے بھی رہے ہیں۔ تو کئی طریقوں سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ ایک تو ٹرمپ ذاتی طور پر جس کو بلانا چاہیں اس کو بلا لیتے ہیں، تو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھی کئی لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، تو وہ الگ سے دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ ٹرمپ کی منظوری کے ساتھ ہی دعوت دی گئی ہے۔ تو باقی وہاں پہ سینیٹر موجود ہیں، تو وہ بھی اپنے طور پر کسی کو بھی مدعو کر سکتے ہیں۔ تو ایک کوٹا ان لوگوں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے جو ڈونیشن دیتے ہیں۔ ٹکٹ بھی رکھی جاتی ہے، پہلے یہ $5 لاکھ تھی۔ اگر آپ نے صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنی ہے تو $5 لاکھ آپ جمع کروا دیں تو آپ اس میں شرکت کر سکتے تھے۔ آج کل سنا ہے کہ $10 لاکھ وہ فیس کر دی، بہت بڑی فیس ہے۔ آصف علی زرداری بھی کسی دور میں اسی طرح سے ایک صدر کی تقریب حلف برداری میں کسی اور نے ان کے پیسے جمع کروا دیے، تو یہ شرکت کر چکے ہیں۔ بہرحال تو جن کی طرف سے ان کو مدعو کیا گیا تھا تو ان کی بعد میں سنا ہے کہ انکوائری بھی ہوئی تھی۔ بہرحال اس معاملے میں اس جھنجھٹ میں ہم نہیں پڑتے۔ بلاول بھٹو زرداری کو ٹرمپ کی طرف سے قطعی طور پر جس طرح سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دعوت دی گئی ہے ذاتی طور پر دعوت نہیں دی گئی۔ بالفرض بلاول بھٹو زرداری کو ذاتی طور پر دعوت دی گئی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری اگر وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جہاں پہ صدر کے مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے بلاول بھٹو زرداری ٹھہرتے ہیں، پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، تو مان لیا جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری کو واقعی صدر ٹرمپ کی طرف سے دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ اپنے دوروں پر وہاں پہ گئے تھے تو ٹرمپ کے حوالے سے ان کے کیا نظریات تھے، یہ تو جو بائیڈن کے پیچھے پھر رہے تھے، ملاقات کی کوشش کر رہے تھے کہ صرف ہاتھ ہی ان کے ساتھ ملا لیا جائے۔ شہباز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، اور ان کی طرف سے بھی سنا جا رہا ہے کہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان کو بھی ایک دعوت نامہ مل جائے۔ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ٹرمپ کی طرف سے ان کو صدا نہیں آیا، سنیہا نہیں آیا، ان کو تار نہیں آئی، ان کو دعوت نہیں آئی۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کو دعوت آ گئی ہے۔ تو جس طرح سے بتایا گیا، بڑا زبردست اس پر ویلا کیا گیا شہباز گل کی طرف سے اور عیسیٰ نقوی کی طرف سے۔ وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگوں کو وہاں پہ کیسے بلایا جاتا ہے، کیسے وہاں پہ کوئی شرکت کر سکتا ہے۔
تو بلاول بھٹو زرداری کو اگر واقعی ٹرمپ کی طرف سے ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے تو پھر یہ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک کرسی پر ٹرمپ ہوں گے، ان کے ایک طرف چین کے صدر ہوں گے۔ چین کے صدر تو شاید نہیں جا رہے، یوکرین کے صدر یا وزیر اعظم کو بھی ٹرمپ کی طرف سے ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ہے، شاید روس کے پیوٹن کو بھی انہوں نے بلایا ہے۔ تو اگر بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ ٹرمپ کے ساتھ سٹیج پر بیٹھیں گے، ان کے بالکل قریب تو شاید نہ بیٹھیں، لیکن 2-3 کرسیاں چھوڑ کر بلاول بھٹو زرداری کو سٹیج پر ہونا چاہیے۔ تو باقی بھی کئی لوگوں کو اس طرح کے دعوت نامے ملے ہیں۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ ان کو بھی کسی سینیٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اگر شہباز گل بھی یہ کہہ دیں کہ مجھے بھی ٹرمپ کی طرف سے بلایا گیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے بلائے جانے والے لوگوں کو پروٹوکول دیا جائے گا، صدارتی پروٹوکول دیا جائے گا، ریاستی پروٹوکول دیا جائے گا، وہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے۔ تو اسٹیٹ گیسٹ یہ نہیں ہے کہ 5ویں 6ٹھی 7ویں رو میں بیٹھے ہوں، یا اس ہال کے اندر ہی جا کے بیٹھ جائیں کیپٹل ہل میں، جس پر ٹرمپ کی طرف سے یلغار بھی کروائی گئی تھی کیپٹل ہل پر، اور ان کو مقدمات کا سامنا بھی تھا۔ بہرحال ٹرمپ کو کئی دیگر مقدمات کا سامنا بھی تھا، ایک میں ان کو مجرم قرار دیا گیا لیکن سزا نہیں دی گئی، سزا بھی دے دی جاتی تب بھی ٹرمپ صاحب صدر ضرور بن جاتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ صدر کی حلف برداری میں شاید ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے، ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے، کچھ مشیروں کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سینیٹرز کی طرف سے بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تو باقی جو کوٹا رکھا گیا ہے ان کے لیے جو ڈونیشن دے دیتے ہیں یا جو پاس کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ وہاں پہ ساجد طارڑ بھی کیا ہوں گے، وہ اب تک دعویٰ کرتے رہے کہ میں ٹرمپ کا مشیر ہوں۔ ان کو مسلم لیگ نون نے کس طرح سے استعمال کیا، وہ ٹرمپ کے مشیر ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے ایک موقع پر انکار کر دیا تھا کہ میں ٹرمپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پہلے پاکستان میں آ کر وہ یہی باور کرواتے رہے کہ میں ٹرمپ کا مشیر ہوں۔ کئی انہوں نے انٹرویو دے دیے، اور عمران خان کے خلاف جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے مسلم لیگ نون کی طرح اور ان کی طرح جو عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی کبھی کالے بکروں کی بات کرتے تھے، کبھی جادو کی بات کرتے تھے، کبھی وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کی اولادیں نہ جانے کہاں کہاں پہ پھر رہی ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر وہی جو مسلم لیگ نون کا ہے۔ تو اگر وہ واقعی ٹرمپ کے مشیر تھے تو دیکھتے ہیں کہ ساجد طارڑ وہاں پہ کہاں پہ دو مہلاتے ہوئے پھرتے ہیں، صدر کے ارد گرد، سٹیج کے ارد گرد، یا اس ہال کے ارد گرد جہاں پہ حلف برداری کی تقریب ہونی ہے ٹرمپ کی۔ ویسے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان میں، پاکستان کی سیاست میں واقعی ایک نام ہے، ان کی سیاست سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، اگر ان کو ٹرمپ کی طرف سے واقعی میسج آیا ہے جس کا کوئی سرے سے امکان ہے ہی نہیں، اگر آیا ہے تو پھر ضرور جائیں، ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے طور پر وہاں پہ ڈیل کیا جائے گا، وہاں پہ ان کی بڑی جائزہ کار ہوگی، بڑی ان کی بہجہ ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ان کو سیٹ ہی وہاں پہ نہ ملے اور لوگ کہیں کہ بہجہ۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری کو اگر ٹرمپ کی طرف سے واقعی بلایا گیا ہے تو ان کو ضرور جانا چاہیے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ اگر ٹرمپ صاحب کی طرف سے ان کو نہیں بلایا گیا اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ایسے ہی کھڑے ہونا ہے کہ کوئی کہے کہ بہجہ، تو پھر بہتر ہے کہ یہ وہاں پہ نہ جائیں، کیونکہ یہ کہہ کر وہاں پہ جانا کہ ٹرمپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں بلایا ہے، دعوت دی ہے، اور وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا تو ان کی زیادہ سبکی ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے تو ان کو بھی کوئی عقل کرنی چاہیے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نہ عقل ہے نہ موت ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے عقل نہ ہونے کا، جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو ہلہ شری دے دی کہ جناب آپ چلے جائیں، تو یہ پاکستان میں سارے کے سارے لوگ بدھو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ آپ کو ٹرمپ نے بلایا ہے یا نہیں بلایا۔ تو ان عقل کے اندھوں کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کی پذیرائی کر رہے ہیں، ان کے مقام کو بلند کر رہے ہیں، یا ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وہاں پہ ہوتی کیا ہے۔ اللہ حافظ۔